من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم۔ بلا شبہ جو لوگ اللہ کے رسول کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرکھ کر تقوی کی افزائش کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ ان لوگوں کے لیے اللہ کی مغفرت ہے اور زبردست اجر ہے۔ وہ لوگ جو آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ اگر یہ لوگ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود ان کے پاس نکل کر پہنچتے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا، اور اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ اوپر کی آیات میں جو حکم دیا گیا کہ نبی اور اللہ اور اس کے رسول کے آگے اپنی رائے پیش نہ کرو، ان سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، اور نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو، اور ان کو اس طرح زور سے نہ پکارو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ تو یہ جو تین حکم دیے گئے، ان آیات میں ان حکم کے ماننے والوں کی تعریف کی جا رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ سب سے پہلے یہ حضرات صحابہ کی تعریف ہوگی، کیونکہ جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو اور اللہ کے رسول کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، اور ان کو اس طرح نہ پکارو جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو، تو سب سے پہلے اس پر عمل کرنے والے حضرات صحابہ تھے۔ جیسا کہ اس سے پہلے ابو بکر کا واقعہ، حضرت عمر کا واقعہ، حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ تعالی عنہم کا واقعہ پیش کیا گیا۔ تو ان لوگوں کی تعریف کی جا رہی ہے کہ جنہوں نے اس حکم کو مانا اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں اپنی آواز کو پست کر لیا، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل میں اللہ کے حکم کو ماننے کا جذبہ موجود ہے، اور جن دلوں میں اللہ کے حکم کو ماننے کا جذبہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایمان کی بڑھوتری کے لیے اور تقوی کی بلندی کے لیے چن لیتا ہے، منتخب کر لیتا ہے۔ یعنی اس میں حقیقت میں تعریف ہے اس بات کی کہ آدمی کے دل میں کسی کی بات کو اور خاص طور پر حق بات کو ماننے کا جذبہ ہونا چاہیے، کہ جب آدمی کے اندر حق بات کو ماننے کا جذبہ ہوتا ہے کہ حق بات اس کے سامنے آ جاتی ہے، تو پھر وہ اپنی بڑائی کو نہیں دیکھتا کہ آج تک تو میں یہ کرتا تھا اور آج تک تو میں یہ کہتا تھا، تو میں اپنی بات سے کیسے پھر جاؤں۔
یعنی بعض لوگوں میں یہ اکڑ ہوتی ہے کہ میں نے ایک بات کہہ دی بس کہہ دی، میں نے ایک کام کر لیا بس کر لیا، اب میں اس سے رجوع نہیں کروں گا، میں اپنی بات واپس نہیں لوں گا، اور میں اپنے کام کے متعلق کوئی معذرت نہیں کروں گا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی حق کی توفیق نہیں دیتے ہیں، بلکہ ایسے لوگ اگر بار بار یہی رویہ اپناتے ہیں، یہی روش اختیار کرتے ہیں کہ حق بات آ گئی، حق بات سمجھ میں بھی آ گئی، لیکن اس کے باوجود اپنی بڑائی کی بنیاد پر وہ اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، یا انکار تو نہیں کرتے لیکن اپنے عمل سے اس کو اختیار نہیں کرتے اور اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ تو جب بار بار لوگوں کا یہ رویہ ہوتا ہے، کسی فرد کا یا کسی جماعت کا بار بار یہی روش ہوتی ہے، تو ایک وقت وہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، یعنی اللہ کی توفیق ایسے دلوں سے سلب ہو جاتی ہے۔ پھر ایک زمانے کے بعد اگر وہ چاہیں تب بھی ان کو توفیق نہیں ملتی کہ میں اس بات کو قبول کر لوں اور اس بات کو اپنا لوں۔ چنانچہ قرآن میں بہت سے مقام پر جو کفار اور مشرکین کے متعلق کہا گیا، پہلے ہی پارے میں چند آیتوں کے بعد کہا گیا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کے متعلق کہا گیا کہ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، کہ آپ ان کو کچھ نصیحت کریں یا نہ کریں سب برابر ہے، اور ان کے دلوں پر ہم نے مہر لگا دی، ان کے کانوں میں ہم نے ڈانٹ لگا دیے اور ان کی آنکھوں پر ہم نے پردے ڈال دیے ہیں، اب یہ ایمان قبول نہیں کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ خود یہ چاہ رہا ہے کہ یہ ایمان قبول نہ کریں، بلکہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ ایک وقت تک اللہ لوگوں کو موقع دیتا ہے، اور وہ موقع ملنے کے باوجود اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں۔ حق بات سامنے آ گئی پھر بھی اس کو جھٹلاتے ہیں، اس سے کتراتے ہیں، اور اپنانے سے، اپنی برادری کی وجہ سے، اپنی انانیت کی وجہ سے، اپنے بڑے پن کی وجہ سے، تو پھر جب مسلسل یہ روش ہوتی ہے اور مسلسل یہ طریقہ وہ لوگ اختیار کرتے ہیں، تو ایک وقت یہ آتا ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالی کا فیصلہ ہو جاتا ہے ان کے متعلق، اور اللہ کا یہ قانون ان پر لاگو ہو جاتا ہے کہ اب ان کو توفیق نہیں ہوگی، یہ جب تک جئیں گے ایسے ہی رہیں گے۔ اور اس کے مقابلے میں جن لوگوں کے اندر بات کو ماننے کا جذبہ ہوتا ہے، حق بات جب سامنے آتی ہے تو وہ اپنے آپ کو جھٹلا دیتے ہیں کہ میں غلطی پر تھا، میں نے غلط کہا تھا، وہ اپنی بات پر اڑے نہیں رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی ایمان کے لیے قبول کر لیتے ہیں، ایسے لوگوں کے دل میں اللہ تبارک و تعالی تقوی کا بیج بو دیتے ہیں، اور پھر وہ تقوی آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ ایسے لوگ اور ایسا بندہ اللہ کے متقی اور پرہیزگار اور محبوب اور ولی بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہی کہا گیا کہ جن لوگوں نے فوراً اس بات کو مانا اور وہ قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور آج تک جو غلطی کر رہے تھے اس پر ان کو افسوس ہونے لگا، ندامت ہونے لگی، جیسے کہ حضرت ثابت ابن قیس کے متعلق فرمایا کہ ان کی آواز ہی بلند تھی تو وہ رونے لگے اور گھر میں بیٹھ گئے کہ اب میرا کیا ہوگا، کہ آج تک میں نے اللہ کے رسول کے سامنے بلند آواز سے بات کی ہے اور آپ کی آواز کے مقابلے میں اپنی آواز کو بلند رکھا ہے، مستقل روتے رہے، اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ تو ان لوگوں کی تعریف کی گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کی افزائش کے لیے قبول کر لیا ہے، اور آج تک ان سے جو کچھ بھی کوتاہی ہوئی تو اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے،
اور اس پر ان کو آخرت میں بہترین اجر ملے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، کہ نبی کی توقیر اور نبی کی تعظیم میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اگر نبی گھر میں موجود ہوں تو باہر سے پکار کر ان کو اپنی ضرورت کے لیے نہ بلاؤ، بلکہ انتظار کرو جب وہ خود آئیں گے تمہارے پاس، تب ان کو ان کے سامنے اپنی بات پیش کرو۔ کچھ دیہات کے لوگ بنو تمیم کے قبیلے والے آئے دوپہر کے وقت، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ زندگی ٹائم ٹیبل کے مطابق گزرتی تھی، کس وقت کیا کرنا ہے، ہر کام کے لیے ایک وقت متعین تھا اور ہر وقت کے لیے ایک کام متعین تھا، اور اس طرح جب منظم زندگی گزاری جاتی ہے تو انسان سب کے حقوق کو ادا کرنے والا ہوتا ہے اور اس کی زندگی میں اعتدال ہوتا ہے، ورنہ یہ کہ کبھی شوق ہوا تو بیٹھ گئے مسجد میں تو صبح سے لے کر شام تک بیٹھے رہے، اور دوسرے دن دیکھو تو پورے دن غائب ہے، ایک نماز بھی نہیں پڑھی۔ کبھی توفیق ہوئی تو قرآن لے کر ایسے پہ بیٹھے کہ 10 پارے پڑھ لیے، اور پھر جو چھوڑا تو 4 مہینے تک قرآن کو ہاتھ میں ہی نہیں اٹھایا۔ یعنی جن لوگوں کی زندگی منظم نہیں ہوتی، ٹائم ٹیبل کے مطابق نہیں گزرتی، کب سونا ہے، کب اٹھنا ہے، کب کھانا ہے، کب لوگوں سے ملاقات کرنا ہے، کب تنہائی میں رہنا ہے، کب آرام کرنا ہے، تو پھر ان کی زندگی میں جو ایک بیلنس ہونا چاہیے وہ بیلنس نہیں ہو پاتا، پھر وہ بیماریوں کا بھی شکار ہوتے ہیں، اور دوسری طرف اللہ کی جو عبادت ہے اس میں بھی وہ کوتاہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی چونکہ منظم تھی، آپ کے یہاں نظام الاوقات تھا، تو وہ لوگ دوپہر کے وقت آئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت قیلولہ فرما رہے تھے۔ تو ان لوگوں نے بجائے اس کہ اللہ کے رسول کے باہر آنے کا انتظار کرتے، وہاں دروازے پر جا کر زور زور سے اللہ کے رسول کو پکارنا شروع کر دیا کہ ہم آئے ہیں، آپ تشریف لائیے، ہماری یہ ضرورت ہے، ہماری ضرورت کو پورا کر دیجئے۔ تو اس پر اللہ ناراض ہوا، اللہ کے رسول تو ناراض نہیں ہوئے۔ اللہ کے رسول آپ کی اگر کوئی بے ادبی کرتا تھا اور آپ کو کوئی ایذا پہنچاتا تھا تو آپ تو معاف فرما دیتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ بیچارہ جاہل ہے، ناواقف ہے، گنوار ہے، اناڑی ہے، تو اس لیے وہ ایسی باتیں کر رہا۔ آپ کبھی بھی ایسے لوگوں پر غصہ نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ نے حکم نازل کیا، اللہ نے آسمان سے جبرائیل کو بھیجا اور فوراً ان لوگوں کو تنبیہ کی کہ یہ لوگ جو اللہ کے رسول کو کمروں کے باہر سے پکار پکار کر بلا رہے ہیں، تو حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں میں عقل ہی نہیں، یعنی یہ تو عقل میں آنے والی، اس لیے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایسا کرو ویسا کرو، یہ تو آدمی جب عقل مند ہوتا ہے، یعنی جس کو کہتے ہیں کہ یہ کامن سینس کی بات ہے، ایک عام عقل مند آدمی جو معمولی عقل رکھتا ہو وہ بھی اس کو سمجھتا ہے کہ بڑے آدمی کو گھر جا کر آواز دے کر پکارنا یہ اس کی تعظیم کے خلاف ہے۔ آج کون ہے کہ کسی کلیکٹر کے گھر جا کر اس کے دروازے پر دستک دے اور بیل بجائے کہ آؤ میری ضرورت؟ نہیں، وہ اس کے اسسٹنٹ سے ملتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ کس وقت کلیکٹر صاحب باہر آتے ہیں، کب وہ لوگوں سے ملتے ہیں، وہاں باہر جا کر انتظار کرتا ہے۔ کلیکٹر تو دور کی بات، ایک عام ڈاکٹر ہو تو وہ اس کے لوگ اگر اس سے نجی تعلقات نہ ہو تو آدمی اس کو جا کر باہر سے آواز دے کر نہیں پکارتے ہیں، بلکہ وہ بیٹھ کر انتظار کرتے ہیں کہ کب باہر نکلیں گے تو ہم ملاقات کریں گے۔ تو یہ ایک عام بات ہے۔ تو اللہ کا رسول جو رسول ہے اور خاتم النبیین ہے، تمام رسولوں کا سردار ہے، ان کے ساتھ یہ معاملہ کرنا ظاہر ہے کہ یہ بے توقیری ہے، بے تعظیمی ہے، ان کی عزت کے خلاف بات ہے۔ تو اللہ نے اس پر تنبیہ فرمائی اور کہا کہ یہ کم عقلی بلکہ بے عقلی کی بات ہے، اور یہ تو فقط نبی کا تعلق ہے، ورنہ صحابہ نے اور علماء نے تو یہ کہا کہ جو اپنے بڑے ہوں،
علم والے ہوں، دیندار ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، ان کے ساتھ بھی آدمی کو یہی معاملہ کرنا چاہیے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بچے تھے، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو ان کو فکر ہوئی کہ اللہ کے رسول سے میں نے بہت زیادہ حدیثیں سنی نہیں ہیں کیونکہ مجھ کو موقع نہیں ملا، تو مجھے چاہیے کہ جو بڑے بڑے صحابہ ہیں ان کے پاس جا کر میں حدیث کا علم حاصل کروں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ صحابہ بھی دنیا سے رخصت ہو جائیں اور میں محروم رہ جاؤں کہ مجھے اللہ کے رسول کی احادیث کا پتہ نہ چلے۔ تو جب انہوں نے یہ بات ٹھانی کہ مجھے ایسا کرنا ہے، تو وہ جب کسی بھی صحابی کے متعلق ان کو معلوم ہوتا کہ فلاں صحابی کے پاس فلاں حدیث ہے، تو وہ ان کے پاس چلے جاتے، اور دوپہر گرمی کا وقت ہوتا اور وہاں لو چلتی، اور عرب کی زمین جو ریتیلی ہوتی ہے وہ اڑتی، لیکن وہ ان کے دروازے پر جا کر بیٹھ جاتے عین دوپہر کے وقت، اور انتظار کرتے کہ کب وہ صحابی نکلیں گے، اور ان کو اگر وہ اجازت دیں گے تو میں ان سے حدیث کا سوال کروں گا۔ تو بہت سی مرتبہ وہ صحابی یہ کہتے کہ تم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہو، تمہیں تو حکم دینا چاہیے تھا کہ ہم تمہارے پاس آ جاتے، یا کم سے کم تم دروازے پر آ چکے تھے تو دستک دے دیتے، بیل بجا دیتے، تاکہ ہم باہر نکل کر تمہاری فوراً ضرورت پوری کر دیتے۔ لیکن عبداللہ ابن عباس کہتے کہ نہیں، میں محتاج بن کر آیا ہوں، آپ بڑے ہیں، مجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ میں اپنی ضرورت کے لیے تمہارے آرام میں خلل پیدا کروں۔ وہ باہر آنے کا انتظار کرتے اور پھر ان سے سوال کرتے۔ تو یہ بڑوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ، مشائخ کے ساتھ اور دیندار لوگوں کے ساتھ یہ ادب اور تعظیم کا برتاؤ ہمیں کرنا چاہیے۔ اگر نہیں کیا جاتا ہے تو یہ کم عقلی اور بے عقلی کی بات ہے کہ دنیا میں جو بڑے عہدے والے ہوتے ہیں، بڑے منصب والے ہوتے ہیں، لوگ آدمی ان کا تو لحاظ کرتے ہیں، لیکن جو دین کے اعتبار سے بڑے ہوتے ہیں، علم کے اعتبار سے بڑے ہوتے ہیں، تو دنیا میں ان کی کوئی قدر نہیں ہوتی، اور عام اپنے دوستوں کی طرح ان کے ساتھ لوگ برتاؤ کرتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اس پر تنبیہ کی جا رہی ہے کہ یہ غلط بات ہے، کم عقلی کی بات ہے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، کہ ہونا یہ چاہیے کہ ان کے نکلنے کا انتظار کرے۔ اور یہاں قرآن نے تعبیر کی کہ تخرج الیہم، یعنی ایک تو یہ کہ وہ نکلے اپنی ضرورت کے لیے اور آپ نے اپنی ضرورت کے لیے ان کو پکڑ لیا، اور ایک یہ ہے کہ وہ تمہاری ہی ضرورت پوری کرنے کے لیے نکلیں۔ تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ باہر نکلنے کا انتظار کریں، لیکن وہ اس وقت ان سے اپنی ضرورت پیش کریں جب کہ وہ تمہارے پاس آئیں، ورنہ اگر وہ باہر نکل رہے ہیں لیکن اپنی کسی ضرورت کے لیے جا رہے ہیں اور ان کو راستے میں روک لیا کہ حضرت میرا یہ کام ہے، یہ مسئلہ ہے، وہ فلاں ہے فلاں ہے، تو یہ بھی گویا ادب کے خلاف ہے، تعظیم کے خلاف ہے۔ یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ تمہاری ہی ضرورت کے لیے جب باہر نکلیں تو ان سے اجازت لے کر پھر ان سے کوئی بات دریافت کرو، اپنی ضرورت ان کے سامنے پیش کرو۔ یہ ہے ادب اور تعظیم کا تقاضا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، آج تک تم سے جو کوتاہی ہوئی، اگر تم کو اس پر ندامت ہے اور آئندہ تم نے یہ عزم کیا ہے کہ آئندہ ہم اس طرح کی تعظیم اور توقیر کا لحاظ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات بخشنے والی ہے، رحم کرنے والی ہے، اس لیے اللہ نے تم کو معاف کر دیا اور بخش دیا، لیکن آئندہ تمہیں اس طرح کے ادب کا اور اس طرح کی تعظیم کا لحاظ کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ۔